السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سال اول میں جو حصہ معروضی ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا حصہ اسباق، دوسرا شعری اصطلاحات، تیسرا ادبی اصطلاحات اور چوتھا جو ہے تذکیر و تانیث پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم تذکیر و تانیث کے متعلق جانیں گے، پڑھیں گے کہ تذکیر و تانیث ہوتا کیا ہے۔ تذکیر و تانیث میں ڈفرینس یہ ہے کہ مذکر اور مونث، تذکیر مذکر، تانیث مونث۔ اب مذکر کی تعریف ہم جانتے ہیں، وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے وہ مذکر کہلاتا ہے، جیسے مرد، شیر، گھوڑا، بیل، چچا۔ اور مونث کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو مادہ کے معنوں میں بولا جائے مونث کہلاتا ہے، جیسے عورت، شیرنی، گھوڑی، گائے، چچی۔ تو یہ چیزیں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے چند اصول و قواعد جو ہم جانیں گے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ تذکیر و تانیث کیا ہوتا ہے، اور پیپر میں آپ لوگ آسانی سے اس کو جو ہے حل کر پائیں گے۔ اگر آپ یہ جو میں پڑھانے لگی ہوں، اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہو اور جان لیتے ہو تو آپ کے 100% جو ہے تذکیر و تانیث کا کوئی بھی MCQs غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں 99 وہ مذکر ہیں۔ اگر ہم مذکر اسما کا ڈفرینس دیکھیں اور سامنے مونث اسما کا ڈفرینس دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے نام جو ہیں وہ مذکر میں آتے ہیں، اور تمام فرض نمازیں میں نے جیسے فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو فرض نمازیں جو ہیں وہ مونث میں آ جاتی ہیں، جیسے فجر، ظہر، مغرب، عشاء، تو یہ ساری جو ہیں مونث ہیں۔ ہم بولتے ہیں نا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، ہم یہ نہیں بولتے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو سنٹینس کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر مذکر اسما میں دیکھیں تو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ستارے اور سیارے مذکر اسما ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ جو زمین ہے وہ بھی ایک سیارہ ہے، لیکن باقی تمام سیارے جو ہیں وہ مذکر ہیں، اور صرف جو زمین ہے وہ مونث ہے۔ عطارد سورج کے گرد گھومتا ہے، اب گھومتا ہے تو یہ مذکر ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جملوں سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا مذکر ہے اور کیا مونث۔ اسی کے ساتھ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک مذکر ہے، جیسا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے میں نے قرآن پاک پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے قرآن پاک مذکر ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے، صرف تمام آسمانی کتابیں وہ کیا ہیں؟ مونث ہیں۔ میں نے زبور پڑھی، میں نے تورات پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں تو جتنے بھی بر اعظم ہیں اور جتنے بھی ممالک ہیں اور شہر ہیں وہ سب مذکر ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام اس شہروں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ مونث ہیں۔ اس کے بعد تمام دریا مذکر ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ راوی بہتا ہے، راوی بہتا ہے، ستلج بہتا ہے، اور ساتھ سامنے میں نے لکھا ہے کہ بھارت کے دریا جیسے کہ گنگا اور جمنا یہ مونث ہیں۔ تمام جو دریا ہیں نا وہ مذکر ہیں سوائے گنگا اور جمنا کے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مقدس جو ہے دریا ہیں، اسی لیے وہ کیا بولتے ہیں، ہندوؤں کے لیے مقدس ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو یہ واضح کر دی ہے، اور یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ